الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح کے حوالے سے یہ ہماری 19ویں کلاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری 18 کلاسیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں، اور ان 18 کلاسوں کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ نساء کی آیت نمبر 87 تک پڑھ لیا ہے، اور اب اس 19ویں کلاس میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 88 سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہ آیت نمبر 88 ہے سورہ نساء کی، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. آج جو حصہ ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ منافقین کے حوالے سے بھی کلام فرمایا گیا ہے، اور قتال یعنی جنگ کے حوالے سے مختلف نصیحتیں یا ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. آغاز کے اندر جو ہے وہ منافقین ہی کا تذکرہ ہے، تو ارشاد فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین. تو تمہیں کیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو، دو پارٹیاں بن رہے ہو. اب یہ اصل کے اندر سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے. اصل کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے تھے تو پھر یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو شخص بھی ایمان لایا ہے اب اس کے اوپر مدینہ ہجرت کرنا فرض ہے، مرد ہے، عورت ہے. استثناء یہ ہے کہ کوئی اپنے قبیلے کی قید میں ہو، قبیلے والے نہ چھوڑے، یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، ان کے حوالے سے بھی استثناء یہ ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر نہیں آتے تو اور بات ہے، لیکن اگر ان کو یہ عذر ہے تو اس کا استثناء بھی ہے اس کے اندر. باقی ہر آدمی اپنی سرتوڑ کوشش کرے کہ اپنا قبیلہ چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کے، جو کوئی بھی، یہاں تک کہ اگر بیوی بچے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، ماں باپ بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، تو چھوڑ کر مدینہ جو ہے وہ آ جائے. اور یہ مدینہ جو ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک اب مکہ کے مقابلے میں ایک آلٹرنیٹ بیس تھا.
یعنی کام تو شروع کیا تھا مکہ کے اندر، لیکن حالات کے تحت پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدینہ میں لے آیا، اور یہ اب صرف ایک ایسی جگہ نہیں تھی مدینہ، جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک محلے کے اندر ہمارا گزارا نہ ہو سکے، لوگ ہمیں پسند نہ کریں یا ہم لوگوں کو پسند نہ کریں، تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ محلہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ گاؤں چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات نہیں تھی۔ اصل میں یہ ہجرت جو تھی یہ بھی اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تھی جس مقصد کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھیجے گئے تھے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے، جو میں اکثر سورہ مدثر کا حوالہ دیتا ہوں کہ وہاں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رب کی کبریائی، بڑائی، اور یہ بڑائی پھر عملاً جو ہے وہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 کے اندر، 10 ہجری کے اندر حج فرمایا ہے، تو اس وقت اس کا با تمام و کمال ظہور ہوا ہے۔ یعنی اب مکہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ اکبر وہ کچھ اور نظارہ ہے۔ اور جب ہجرت نہیں کی تھی، ابھی مسلمان جو ہے وہ مکہ ہی کے اندر جو ہے وہ تھے، تو وہاں جو ہے وہ کچھ اور نظارہ تھا۔ وہاں ہجرت سے پہلے اللہ اکبر کہنے والے جو ہیں، یا کہنے والا جو ہے، اس کے دائیں بائیں کوئی گواہی موجود نہیں ہے۔ اس حرم کے اندر 360 بت پڑے ہوئے ہیں، اور صرف وہ شہر ہی نہیں بلکہ سارے علاقے کے اندر جو ہے وہ ان معبودوں کو، جن کی نفی جو ہے وہ پہلا تقاضا ہے، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ان یہ جو آلہہ ہیں ان کو ماننے والے مکہ کے اندر بھی موجود ہیں، اور حرم کے وہ متولی بھی ہیں، اور عرب کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ تو ہے صورتحال ہجرت سے پہلے۔ اور ہجرت کے بعد سن 10 میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو یہ تبدیلی آ گئی ہے۔ اب واقعی اللہ کے سوا کوئی الہ موجود نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ یہ سمجھ لیں، ہمارے عام طور پر لوگوں کے اندر، ذہن کے اندر یہی بات ہے کہ جی غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے، غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں ہونی چاہیے، قبر کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ عادی توحید ہے، اور یہ بہت لو لیول کی توحید ہے۔ چوٹی کی توحید یہ نہیں ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت جو ہے نا، وہاں یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ میں نے آیت پڑھ دی ہے دوسری بنی اسرائیل کی۔ قُلْ إِنَّمَا، اب وہ ذرا دوبارہ سن لیں جو سورہ کہف کی آیت ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، میری جانب وحی ہوتی ہے، اور اس وحی کا لب لباب کیا ہے؟ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، تمہارا معبود مالک ایک ہی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔
ولا یشرک بے عبادت رب ہی احدہ. پھر نوٹ کریں ولا یشرک بے عبادت رب ہی احدہ. تو جو بھی سمجھتا ہے نا کہ اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی تو اچھے کام کر لے. اچھا کام وہ شمار ہوگا کہ جس میں اس نے جو بھی عبادت کی ہے. ویسے تو عبادت کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ اس کے محدود مفہوم کو ہی جو ہے وہ لیتے ہیں، تو میں اسی وجہ سے اسی کا تذکرہ جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ چلیں آپ وہی سمجھے ولا یشرک بے عبادت رب ہی احد، کہ وہ جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اب یہ تو ہوگی چلیں عبادت. اب یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، اس کی چوٹی کیا ہے؟ چوٹی کے لیے پھر وہ آیت ہے جو میں ابھی پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کو. اس کے اندر جو قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کل تعریف کل شکر اس کے لیے لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک. ولم یکن لہ شریک فی الملک. ولم یکن لہ شریک فی الملک. شریک فی الملک وہ اپنے ملک میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی حکمرانی میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا. تو یہ جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی بس یہ عبادت کا شرک ہے، یہ تو بہت نیچے کی بات ہے. اور یہ تو آج کے دور میں تو یہ ہے ہی افراد کا مسئلہ. یہ شرک جو ہے نا یہ افراد میں ہوگا، لیکن حکمرانی کا جو شرک ہے اس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. یعنی خواہ کوئی اپنی عبادت خالص جو ہے وہ کرے، اس میں شرک نہیں کر رہا، لیکن جو اس کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی قائم ہے وہ تو طاغوت کی ہے، تو وہ تو لازماً اس سے جو ہے وہ متاثر ہوگا. تو بہرحال جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں جی کہ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے ہجرت کی گئی ہے. اور جو ہے وہ ورنہ عبادت کی حد تک تو اپنے ذاتی اعمال جو ہے ان میں سے شرک کا خاتمہ تو مکہ میں بھی ہو سکتا تھا نا. ظاہر اپنے اعمال میں شرک کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ اجتماعی سطح کے اوپر جو ہے وہ شرک جسے ہم کہتے ہیں کہ حکمرانی کا شرک یا حاکمیت کا شرک، تو اس کے لیے پھر ہجرت ہوئی ہے. اب چلیں جی، فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین. تو کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں تم دو گروہوں میں تقسیم ہو رہے ہو. ایک بات رہ گئی یہاں عرض کرنے والی کہ اب ہجرت فرض کر دی گئی ہے، تو بعض لوگ جو ہے وہ ہجرت کرنا نہیں چاہتے. اپنے مسلمان ہونے کا تو اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن ہجرت نہیں کرنا چاہتے. اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. آپ ذرا دیکھیں، اپنے قبیلے کو چھوڑنا، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، پھر کئی سارے مسائل ہیں. وہاں ہماری روٹی کی ذمہ داری کس کی ہے، کھانے پینے کی ذمہ داری کس کی ہے. یہاں ہمارا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے یا بڑا کاروبار ہے. بڑے کاروبار والے کے لیے اور مشکل ہے، اور چھوٹے والے کے لیے بھی مشکل ہی ہے. تو اچھا اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہوتا ہے کہ چلیں جی فلاں اجتماع کے اوپر جب چلنا ہے، ہماری گاڑی آ جائے گی، آپ فری بیٹھ جائیں. ہجرت کرو جہاں سے بھی ہو، جیسے کرو، کسی نے تمہیں لینے نہیں آنا. تمہیں منزل بتا دیا، مدینے پہنچو، تمہارے کیا مسائل ہیں وہ تم نے خود ہی سالو کرنے ہیں، خود ہی حل کرنے ہیں. اور وہاں کی بھی تمہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں آ کر تمہیں نان نفقہ ملے گا، رہائش ملے گی. تو اب اس طرح کے حالات میں جو ہے نا وہ پھر ظاہر بات ہے کہ بہت ہی مضبوط ایمان چاہیے ہجرت کرنے کے لیے. تو لوگ جو ہے وہ پسو پیش کر بھی اس میں ایسے بھی تھے جو پسو پیش کرتے تھے، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ رہنے چاہتے تھے،
تو اس وجہ سے اب مسئلے پیدا ہو رہے تھے، کیونکہ کسی قبیلے کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ بن گیا ہے، حکم دے دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس قبیلے میں کوئی لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان والے ہیں، تو اب وہاں کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے، کوئی اور کوئی انگوٹھا وہ فنگر پرنٹ وغیرہ سے تو چیک نہیں ہوتا، تو صرف ایک ہی بات ہے نا کہ اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو کلمہ ہمیں تو یاد کرنا پڑتا ہے، ہمارے کسی نئے آدمی کو یاد کرنا پڑتا ہے، وہ تو عرب تھے، ان کو یاد کرنے کا کیا مسئلہ تھا۔ تو یہ مسائل جو پیدا ہو رہے تھے، تو اس وجہ سے اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہیں، ان میں جو ہے وہ دو طرح کے فریق بن گئے، دو فریق بن گئے۔ ایک فریق نرمی رکھتا تھا کہ جی چلیں کوئی بات نہیں، اگر وہ ہجرت نہیں بھی کرتے تو ہم ان کو مسلمان تسلیم کرتے ہیں اور ان کے حقوق ہمارے برابر ہی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ چلیں جی ایمان تو لائے نا، ہجرت ہی نہیں کی۔ دوسرا فریق جو تھا وہ کہتا تھا جب ہجرت نہیں کی تو وہ کافر ہی شمار ہوں گے، لہٰذا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی راہ و رسم نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اصل کے اندر وہ چیز جس سے آغاز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر دو آراء بن رہی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کیا ہے تم کو کہ منافقوں کے بارے میں تم دو فریق بن رہے ہو، مسلمانوں تم دو فریق بن رہے ہو، تمہاری دو آراء سامنے آ رہی ہیں۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو اوندہ کر چکا ان کے کسبوں کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، ذہنوں کو پلٹ چکا ان کے کسبوں کی وجہ سے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دو اس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا؟ یعنی اب کیا مطلب ہے کہ وہ جو ہجرت نہیں کر رہے وہ ایمان لا کر گمراہ ہو گئے ہیں، تو کیا اب تم چاہتے ہو کہ ان کو جو ہے وہ ہدایت دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یعنی ہدایت دی ہے، پھر اب ہجرت نہ کر کے کیا ہو رہا ہے؟ گمراہ ہو رہا ہے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی رستہ نہیں پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح ناشکری کرو، کفر کرو جیسے انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا۔ یعنی وہ تو دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہجرت نہ کریں، اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اور یہ عام طور پر ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں نا، تو جو پیچھے رہتے ہیں ان کو ایک احساس ناکامی ہوتا ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن اگر سارے پیچھے رہ جائیں یا زیادہ تر رہ جائیں تو اس میں وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہم پڑھتے تھے نا، چھوٹی کلاسیں تھی، تو ایک لڑکا جو ہے وہ فیل ہو گیا، تو وہ اپنے گھر میں آیا تو اس کی بہن جو تھی اس نے اس سے کہا، اس نے اپنے بھائی کا نام لے کر کہا کہ تم فیل ہو گیا؟ تو اس نے کہا میں فیل ہو گیا، ادھر تو کئی اور فیل ہو گئے، یعنی اب مطلب کئی اور بھی ہو گئے، تو جو ہے نا وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بن گئی ہے، اگر میں اکیلا ہوتا تو پھر مسئلہ تھا۔ تو اس طریقے سے پھر اب ظاہر ہے کہ ایک قبیلے میں سے دو چار آدمی ہیں، ان میں سے دو چار ہجرت کر رہے ہیں اور دو چار نہیں کرنا چاہتے، تو اب وہ جو کر رہے ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جو ہے وہ رہیں، کیونکہ ان کے ہجرت کرنے سے اب ہم جو ہے وہ پیچھے نظر آتے ہیں، یا جو ہے وہ
کوئی کمی اگر کمزوری ہے تو وہ ظاہر ہو رہی ہے ہماری. تو فرمایا کہ وہ تو تمہارے بارے میں بھی چاہتے ہیں، یعنی تم میں سے جو ہجرت کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی نہ کریں. فَتَكُونُوا سَوَاءً، تاکہ تم سب برابر ہی رہو، ایک جیسے رہو. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو نہ بناؤ ان میں سے کسی کو جو ہے وہ دوست. یہ ان لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے جو ابھی اپنے اپنے قبیلوں میں ایمان لا رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو ہجرت نہیں کرنا چاہتے اور تمہیں بھی ورگلائیں گے کہ تم بھی جاؤ بیٹھے رہو. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں اللہ تعالیٰ کے رستے میں، یعنی مدینہ ہجرت کریں. تو پھر تو وہ تمہارے دوست بھی ہیں اور تمہارے مددگار بھی ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تم ان کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، ہجرت سے منہ موڑیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور قتل کر دو ان کو جہاں تمہارے ہتھے چڑھ جائیں. اب نوٹ کریں کہ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو ایمان لائے ہیں. یہاں کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، نماز رفع یدین کے ساتھ پڑھتے تھے یا بغیر رفع یدین کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اونچی آمین کہتے تھے، آہستہ آمین کہتے تھے، جنازہ اونچی پڑھنے کے قائل تھے یا آہستہ پڑھنے کے قائل تھے. ہجرت نہیں کی ہے، اور ہجرت اللہ کا حکم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور میں نے پچھلی کلاس میں یہ بتایا تھا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا جا رہا، اب آپ اس کو اپلائی کریں کہ اللہ نے کہا حلال کھاؤ، تو ایک آدمی حلال نہیں کھاتا، اور اسی طریقے سے سچ بولو، پورا تولو، ظلم نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو. یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو اب ایک آدمی جو ہے وہ حکم کے اوپر عمل نہیں کرتا. یہی ہماری بدقسمتی ہے نا. بحث جا کر کہاں کر رہا ہے؟ جہاں حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو فرقے بن گئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کبھی غور کریں، وہ کسی حکم کے اوپر بنے ہیں؟ حکم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. واضح حکم کو جو آدمی بھی نہیں مانے گا، خواہ وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہ لازماً یا ضعف ایمان میں مبتلا ہو گیا ہے یا غیر شعوری طور پر نفاق میں مبتلا ہو گیا، منافق بن گیا ہے. اور اگر حکم نہیں ہے نہ اللہ کا رسول کا، تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ مستحب، ثواب والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. کہ بس وہ آپ اپنی جگہ سمجھیں، اور جب یہ چیزیں آئیں گی تو ان میں اختلاف بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، ان چیزوں کی تبلیغ نہیں کی جاتی، بس ترغیب ہے. آپ اپنی جگہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ جی ہم زیادہ ثواب لے گئے ہیں دوسروں کی نسبت. ٹھیک ہے، بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو جب کہ حکم جو ہے خواہ کسی چیز سے روک دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، واضح حکم، تعویل نہیں ہو اس کی کوئی کی جاتی. تو یا پھر کچھ کرنے کا حکم دیا یا منع کر دیا گیا ہے، تو اس کا نتیجہ تو پھر سزا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو جہاں تمہیں ملے. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ جانو. عام طور پر اس طرح کے حالات میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ چلیں جی جتنا فائدہ ہو رہا ہے، یعنی چلیں زبان سے ہی تو ہمارا ساتھی ہے نا. اب یہاں استثناء دو اللہ نے بیان کیے ہیں، ورنہ قتل کر دو.
جب تمہیں ملے. دو استثناء اللہ نے بیان کیا، اور یہاں نوٹ کریں، الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے ایسی صورت کے کہ وہ جو مسلمان ہجرت نہیں کر رہا، اپنے قبیلے میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا جو قبیلہ ہے اس کے ساتھ ہمارا میثاق ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیکٹ بھی کرتے تھے نا، معاہدے بھی کرتے تھے، جس طرح یہود کے ساتھ مدینے کے اندر معاہدہ کیا، اس طرح دائمہ قبیلوں کے ساتھ معاہدے بھی تھے. بعض قبیلے، اچھا یہ اب غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے ہیں نا، غیر مسلم قبیلہ ہے، اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے کہ جی تم ہمارے اوپر نہ حملہ کرو گے، نہ کسی کی مدد کرو گے ہمارے اوپر حملہ کرنے میں، اور ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے، نہ کسی کی مدد کریں گے تمہارے خلاف. اچھا اب اس قبیلے کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا، یہ میں نے اپنی طرف سے شکیں آپ کو بتا دی نا، فرضی. آپ سمجھ لیں کہ معاہدے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا جس طرح کا معاہدہ کر لیا. اور اسی طریقے سے پھر معاہدات کے اندر یہ بات بھی ہو جاتی ہے کہ اگر تمہارا کوئی بندہ ہمارا نقصان کرے گا تو اس کی تلافی ہم کیسے کریں گے، ہمارا بندہ تمہارا نقصان کرے گا تو کیسے تلافی کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو بندہ مسلمان ہوا ہے، جو ہجرت نہیں کر رہا، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے. وہ ہجرت نہیں کرتا تو اس کو استثناء حاصل ہے، اس کو تم قتل نہیں کرو گے. لیکن یہ قتل اس کو کس وجہ سے نہیں کرو گے؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں، معاہدے کی وجہ سے. یہ نوٹ کریں، معاہدہ یہ چیز ہے، معاہدے کی وجہ سے جو اس کے قبیلے کے ساتھ، غیر مسلم قبیلے کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اب اس کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا ہے اور وہ ہجرت نہیں کر رہا، جبکہ عام حکم یہ دیا گیا کہ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دو. اور یہاں آ کر یہ کہا کہ اگر اس قبیلے کے ساتھ میثاق ہے تو اسے استثناء حاصل ہے، پھر اسے تم قتل نہیں کرو گے. اور یہ قتل اس کے اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کو استثناء اس کے اسلام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے قبیلے کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی وجہ سے. دوسرا استثناء کس کو ہے؟ او جاؤکم حاصرت صدورہم، یا وہ لوگ جو آئیں تمہارے اوپر جبکہ ان کے دل جو ہے وہ تنگ ہو چکے ہوں، مجبور ہو چکے ہوں. کس بات سے مجبور ہو چکے ہوں؟ ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم، کہ وہ لڑیں تم سے یا اپنی قوم سے. یعنی کوئی بندے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور فلاں جگہ پر ہم رہتے ہیں، ہم ہجرت کر کے آپ کے پاس نہیں آ سکتے، یعنی چل کر آپ کے پاس آئیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ جی ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، ہم ہجرت کر کے آپ کے پاس ساتھ نہیں آ کے مل سکتے، اور نہ تو ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی قوم سے یا اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ لڑیں گے، نہ اپنی قوم کی طرف سے ہو کر جو ہے وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو بھی استثناء دے دیا جائے. ان کو بھی استثناء ان کے مسلمانی کی وجہ سے نہیں مل رہا، اس معاہدے کی وجہ سے مل رہا ہے جو انہوں نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے جو ہے وہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کے جو ہے وہ خلاف کسی کا مدد نہیں کریں گے، کبھی کھڑے نہیں ہوں گے، نہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ مل کر کسی کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو فرمایا ان کو تو استثناء دے دو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ. اب چونکہ یہ بات تھوڑی سی ہمیں بھی لگتی ہے کہ ان کو کیوں دے دو، تو اس وقت ہو سکتا ہے صحابہ کرام کو بھی لگتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتائی ہے. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، یعنی یہ نہ آتے تمہارے پاس تو یہ تمہارے ساتھ لڑتے یا اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو یہ آ گئے ہیں خود ہی، تو ایک نیوٹرل تو ہو ہی گئے نا کام از کام. فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو ایسی صورت میں یہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے، یعنی اگر
اللہ ان کے دل میں یہ ڈر نہ ڈالتا، یہ احساس نہ پیدا کرتا تو یہ آتے ہی نہ، معاہدہ ہی نہ ہوتا، تو پھر تو یہ لڑتے. تو چلیں اب یہ لڑائی سے باز رہ رہے ہیں نا، علیحدہ ہو رہے ہیں. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے علیحدہ رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف دوستی کا پیغام بھیجیں، یعنی تمہیں دوستی کا پیغام دیں، امن کا، صلح کا پیغام دیں. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی اختیار نہیں دیتا، یعنی ان کے ساتھ لڑنے کا یا ان کو قتل کرنے کا اختیار نہیں دیتا. وہ پیچھے جو اختیار دیا ہے نا کہ ان کو قتل کر دیں، بلکہ حکم دیا ہے. تو ان دو طرح کے لوگوں کو استثناء دے دیں. سَتَجِدُونَ آخَرِینَ، اب کچھ لوگ اور بھی ہیں، کچھ اور طرح کے لوگ بھی ہیں جو تمہیں ملیں گے. اب اللہ بتا رہا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے. یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، جو چاہیں گے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی نہ تو تم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، اور تمہارے ساتھ آ کر معاہدہ بھی کر لیں گے کہ جی ہم نہ کسی کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑیں گے اور نہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی اور کے ساتھ لڑیں گے. لیکن فرمایا کہ اس معاہدے کے بعد کلما ردوا الی الفتنہ، جب بھی وہ لوٹائے جائیں گے فتنے میں، کسی فتنے میں، اور کیسوا فیہا، تو اس میں مبتلا ہو جائیں گے، اس میں پلٹ جائیں گے، یعنی فتنے میں پڑ جائیں گے جسے ہم کہتے ہیں. اب یہ فتنے میں کیسے پڑ جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ معاہدہ کر گئے ہیں اور کوئی موقع ایسا ہوا کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے، بالفرض ان کے اپنے قبیلے کے ساتھ ہی مسلمان جنگ کرنے چلے گئے، تو وہ دیکھتے رہے علیحدہ ہو کر بھئی کیا صورتحال بنتی ہے. اگر بالفرض مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ اپنے قبیلے کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ چلیں کو مال غنیمت ہم سمیٹ لیں گے، وہ اس طرح کا موقع کے حساب سے، ورنہ پھر اپنے اس معاہدے کے اوپر قائم ہے. تو فرمایا کہ یا موقع کے اوپر آ کر قوم نے ان کو ابھارا کہ غیرت کرو، تم تو ہماری قوم کے بندے ہو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑے ہو گئے، حالانکہ بات کر کے گئے تھے کہ نہیں کھڑے ہوں گے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے علیحدہ نہیں رہتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف جو ہے وہ صلح کا ہاتھ نہیں بڑھاتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکتے نہیں ہیں، فَخُذُوهُمْ، تو پھر ان کو بھی پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو قتل کرو ان کو جہاں تمہیں وہ مل جائیں. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے ایمان کے دعوے داروں کے لیے یا اس طرح کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ہم نے تمہیں مسلمانوں کھلی سند دی ہے کہ ان کو قتل کر دو. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اب یہ ایک دوسری بات آ رہی ہے کہ کسی مومن کا کسی مومن کو قتل کرنا، تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ہے قتل عمد اور ایک ہے قتل خطا. تو یہاں قتل خطا کی بات ہو رہی ہے. خطا آپ سمجھتے ہیں آج کل تو ٹریفک حادثے جو ہے ان کو خطا ہی ہوتی ہے، کوئی کسی کی دشمنی نہیں ہوتی، مارنے کے لیے تو جو ہے وہ نہیں کوئی ایسا کرتا. بہرحال اگر کوئی نیت کر کے آیا سامنے، اس کا دشمن آ گیا تو اس نے گاڑی چڑھا دی تو اور بات ہے، ادروائز نارمل تو خطا ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اس زمانے میں بھی گاڑیاں تو نہیں تھی، لیکن بعض اوقات ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس جاتا ہے آدمی دوائی لینے کے لیے، تو حکیم کا بھی مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، لیکن غلط دوا دے بیٹھا ہے پھر بھی مار گیا. تو وہ اس طرح جو بھی غلطی سے بندہ مر گیا. تو فرمایا کہ
وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، اور کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے یا یہ جائز نہیں ہے یا کوئی مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطا، ہاں خطا سے تو ہو سکتا ہے کسی مومن سے کوئی مومن مارا جائے، قتل ہو۔ ومن قتل مومنا خطا، اور جس نے کسی مومن کو قتل کیا غلطی سے، خطا سے، تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کو آزاد کرنا ہے ایک ایمان والے غلام کو۔ یہاں غلام کا ایمان والا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر وہ آزاد کرے ایک غلام کو یا کنیز کو جو ایمان والے ہوں۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ دیت بھی ادا کرے اس کے وارثوں کو، وہ مقتول جو ہے اس کے وارثوں کو دیت بھی ادا کرنی ہے اور غلام کو بھی آزاد کرنا ہے۔ الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں۔ کون معاف کر دیں؟ وہ جو اس کے وارث ہیں وہ دیت معاف کر دیں، وہ نہ لیں تو یہ ان کا اختیار ہے، لیکن غلام اس کو پھر بھی آزاد کرنا پڑے گا کیونکہ غلام ان کا اختیار نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ جو آدمی مرا ہے وہ ہے تمہاری دشمن قوم میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن وہ مومن ہے۔ اب سمجھ آئی نا آپ کو کہ کسی قبیلے میں سے کوئی آدمی جو وہ ایمان لے کر مدینے آ گیا، یہاں آ کر خطا سے وہ قتل ہو گیا، لیکن اس کا برادری کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ تو کافر ہے، وہ تو ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اب اس صورت میں جو ہے نا، یہ پہلی صورت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے وارث بھی ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دیت بھی دینی ہے اور غلام بھی آزاد کرنا۔ تو یہاں دوسری صورت ہے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ تو مرنے والا تو مومن ہی ہے، قتل جو ہو گیا خطا سے وہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر آزاد کرنا ہے ایک ایمان والے غلام کو۔ کیا مطلب ہے؟ دیت نہیں دینی، دیت ساقط ہوگی کیونکہ وہ کسی کافر قوم کا ہے، تو اس کو کافروں کو تو دیت نہیں دینی، اگر اس کے وارث مسلمان تھے تو دینی تھی۔ تو غلام پھر بھی آزاد کرنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ جو آدمی مسلمان مومن قتل ہوا ہے خطا سے اور وہ ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو مسلمان تو نہیں ہے لیکن ان کے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہے، وہ پیچھے بھی بات آئی ہے نا کہ معاہدہ ہے، تو اب فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، پھر اگرچہ اس کے وارث جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے پھر بھی ان کو دیت دینی ہوگی۔ کیوں دینی ہوگی؟ معاہدے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں یہ معاہدے بے شک غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ بتا رہا ہے کہ ان کا پاس کرنا ہے۔ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ جو کر کے معاہدے جو ہے وہ پاس ان کا پاس نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ معاہدہ ہے تو بے شک وہ مسلمان نہیں ہوئے وارث، پھر بھی ان کو دیت ادا کرنی ہوگی معاہدے کی وجہ سے۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور آزاد کرنا ہوگا ایک مومن غلام کو بھی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو جو کوئی نہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس یہ استطاعت نہ ہو کہ وہ غلام کو آزاد کرے، تو اس کے لیے فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے گا، اگر بالفرض وہ غریب ہے اس میں استطاعت نہیں ہے تو اب پھر دوسری سزا یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے وہ رکھے گا،
توبۃ من اللہ، تو یہ کفارہ ہو جائے گا اللہ کی جناب میں، یہ اللہ کی جناب میں اس کی توبہ بن جائے گی۔ اب دیکھیں سیدھی سیدھی معافی، حالانکہ دیکھیں قتل خطا سے ہی ہوا ہے نا، اللہ بھی خطا کے قتل کی سزا بتا رہا ہے۔ اندازہ کریں کہ اس کو اللہ بھی خطا مان رہا ہے نا، تو اللہ کہتے کہ جی قتل تو خطا سے ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ بڑی تفصیلات کے ساتھ یہ باتیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں۔ یہ اصل کے اندر سمجھ لیں، معاشرہ جو ہوتا ہے نا، وہ انسانوں کے باہمی تعلقات جو ہے نا، وہ اگر اچھے ہوں گے نا تو معاشرہ اچھا ہوگا۔ تو تعلقات کو اچھے رکھنے کے لیے پھر اصول، ضوابط، قاعدے، تاکہ کسی آدمی کو شکایت نہ ہو۔ ایک آدمی ہے، اس کو اپنے معاشرے میں شکایتیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ توبۃ من اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جناب کے اندر پھر توبہ ہوگی، یہ روزے اس کے جو ہے وہ توبہ بن جائے گی، کفارہ بن جائے گا، ورنہ اس نے تو غلام آزاد کر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور وہی بات ہے کہ ہم سوچیں کہ جی قتل تو ہو گیا خطا سے، تو اللہ اتنی سزائیں کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، یہ جو اتنی تفصیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت ہے، اس کی بنیاد پر یہ باتیں، ان کی اہمیت ہے، ان کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اب اسی میں سمجھ لیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ میں ان چیزوں کو کیوں ہائی لائٹ کرتا ہوں؟ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہم ان چیزوں سے نکل جائیں۔ دیکھیں اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو سن 47 میں پاکستان بنے گا، تو اس میں تو اسی رفع دین اور نہ کے اوپر فرقہ بن جائے گا، تو اللہ قرآن میں تھوڑا سا بتا دیتا کہ بھئی یہ رفع دین بھی کر لیا کرو یا نہ کر لیا کرو، تاکہ کم از کم ایک فرقہ تو ختم ہو جاتا۔ اونچی آمین کہہ لیا کرو، آہستہ کہہ لیا کرو، فرقہ ختم ہوتا تھا، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ یا اس طرح کہ یہ دوسری تیسری چیزیں جو عام طور پر ہم مطلب کہ صرف مستحبات میں سے جو ہے وہ ان کو ہم اتنی امپورٹنس دے دیتے ہیں کہ اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک نیا گروہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو بھئی یہ اتنا ضروری ہوتا تو اللہ تو معاشرے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے بھی ہمارے معاشرے کے اندر خرابی پیدا کی ہوئی ہے نا یہ فرقوں نے، تو اللہ تو مضبوط کرنا چاہتا تو یہ بھی بتاتا۔ تو اصل کے اندر وہ جو چیزیں عبادات جو ہیں، جن کو ہم عبادات وہ محدود تصور کے مطابق، وہ چونکہ حقوق اللہ ہے، لہذا ان کی اتنی تفصیل نہیں ہے، یہ حقوق العباد کی تفصیل ہے جو اللہ اس طرح بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اب یہ آ گیا ہے۔ اب دیکھیں قتل خطا کے اوپر اتنی بات کی ہے لمبی چوڑی، اور یہاں جو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے ایک ہی آیت میں بات ختم کر دی۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو، ایمان والے کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی جزا تو ہوگی جہنم، خالداً فیہا، اور اس جہنم میں رہے گا وہ ہمیشہ، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ، مزید کیا ہے، اللہ کا غضب بھی اس کے اوپر ہوگا اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ تو وہ نماز میں پڑھتا رہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کا غضب بھی اس کے اوپر ہوگا اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ اب وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس نے ناجائز قتل کیا ہے، بے شک وہ نماز جس طرح بھی پڑھتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ روزہ جیسے بھی رکھتا تھا، یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ
وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، نہیں۔ اب یہ چیز جو ہے اس کی ویلیو ہی نہ ہو، اس کو ہم کوئی اہمیت ہی نہ دیں دوسرے انسان کی جان کو، تو پھر یہ ہمارا وہ تصور دین جو ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے۔ اور یہ تصور دین ٹھیک ہوگا جب آپ پورے قرآن کو سمجھیں گے، تو یہ پورا قرآن جو ہے نا وہ آپ کو ایک بیلنس تصور جو ہے وہ دے گا، ایک یعنی توازن کے ساتھ دین کا جو تصور ہے وہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ جس کسی نے بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی جزا ہوگی جہنم، اور جہنم بھی ایسی خالدن فیہا، اس میں وہ رہے گا ہمیشہ، وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اور نرا یہ نہیں ہے اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ تو جس پر اللہ کی لعنت ہوگی پھر وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے ایک بہت بڑا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے جی قتل عمد، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اب فرمایا، اب دیکھیں اس میں اتنی احتیاط برتی گئی ہے، آگے خیر اس کا ذکر بھی جو ہے وہ آ رہا ہے، چلیں آگے ذکر آ رہا ہے تو وہیں ہم دیکھ لیں گے اس کو کہ کتنی احتیاط برتی گئی ہے کہ کسی کوئی کلمہ گو قتل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جس وقت تم اللہ تعالیٰ کے رستے کے اوپر جو وہ نکلو، اللہ کے رستے کے اوپر نکلو، مطلب یہ ہے کہ جنگ کے لیے نکلو، تم جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا کس چیز کی تحقیق، یہ آگے آ رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، نہ کہہ دیا کرو جس نے تمہیں سلام کیا ہو کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اب دیکھیں اتنی احتیاط ہے کہ تم جنگ کے لیے گئے ہو، آگے سے تمہیں کوئی آدمی سلام کر رہا ہے تو تم اسے تحقیق کے بغیر نہ کہہ دیا کرو جی اس نے ویسے ہی سلام کر دیا ہے، مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب تمہارے اوپر تحقیق فرض ہو گئی ہے، کیونکہ سلام مسلمان نہیں کیا ہے نا، تو اگر اس نے نہیں ایسے بھی کیا ہے تو پھر تحقیق کرو، تحقیق کے بغیر کوئی حق نہیں ہے کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور نہ کہہ دیا کرو جس نے تمہیں سلام کر دیا کہ یہ مومن نہیں ہے، تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کیا تم دنیا پسند ہو جاؤ گے؟ کیا مطلب ہے کہ اب تم اس کو قتل کر دو گے اس بات کے اوپر، تو تمہیں کیا ملے گا اس کے قتل کرنے سے؟ کوئی مال غنیمت، جو اس کا کوئی گھوڑا لے لو گے یا اس کا کوئی اونٹا لے لو گے یا کوئی سامان اس کے پاس ہے وہ لے لو گے، کہ بس یہی اس کی اہمیت بن گئی ہے۔ یہی اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے، یہ فرمایا ہے کہ عورتوں کو دیا ہوا جو تمہارا مال ہے وہ تم واپس نہیں لے سکتے، جو تم نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ دے دیا وہ تم واپس نہیں لے سکتے، صرف ایک صورت ہے جس کے اندر جو ہے وہ اس عورت نے کوئی بے حیائی کا، فحاشی کا کوئی کام جو ہے وہ کیا ہے، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم اب یہ الزام لگا کر جو ہے وہ لوگے، یعنی صورتحال نہیں رہی کہ میں نے جو دیا تھا وہ واپس لے لوں، تو اب ایسے ہی الزام لگا رہا ہوں کہ جی میری بیوی جو ہے وہ اس میں خرابی ہے، اس کے کریکٹر میں خرابی ہے، تاکہ اس کو بنیاد بنا کر میں نے جو دیا ہے وہ رکھ لوں، بہتان ہے، جرم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بھی منع کیا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ منع کر رہا ہے کہ کیا لے لو گے تم، چند جو ہے وہ کوئی دنیا کا چھوٹا موٹا مفاد، مال غنیمت جس کو چھوٹا موٹا ہی زیادہ بھی ہوگا تو تب بھی کیا ہے،
تب تغون عرض الحیات دنیا، کیا تم دنیا کی خاطر اب اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ مطلب یہ ہے فعند اللہ مغانم و کثیرہ، تو حوصلہ کرو، اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں، یعنی تحقیق کرو، ایسے نہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ۔ کذالک، اب دیکھیں کس طرح اللہ بات سمجھا رہے ہیں، کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے۔ کیسے تھے؟ مسلمان نہیں تھے تم بھی، یعنی کچھ عرصہ پہلے، کوئی 2 مہینے 4 مہینے 2 سال 10 سال پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، اور پھر تمہیں یہ توفیق حاصل ہو گئی ہے، تو اب تم جو ہے نا اس کے معاملے کے اندر جو ہے وہ اتنے سخت نہ بن جاؤ۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی توفیق دے دی۔ فتبینوا، تو لہذا تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ کیا مطلب ہے خبردار ہونے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر پوچھے گا بھی، خبر اسی لیے اللہ رکھ رہا ہے کہ اس نے پوچھنا ہے۔ اب آگے فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں ہیں بیٹھے رہنے والے مومنوں میں سے بلا وجہ بلا عذر کے، کس کے برابر نہیں ہیں؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جنہوں نے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے رستے میں بے اموالہم وانفسہم، اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، یہ برابر نہیں ہے، یعنی جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھ لیں، جہاد جو ہے نا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں نفیر عام، مثلا یہ ہے کہ وہ سب پر فرض ہے۔ ایک وہ ہے کہ سب پر فرض نہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، قبیلہ کے افراد جو ہے وہ 500 ہیں، فرض کریں قبیلے کی جو لوگ ہیں وہ 500 ہیں، تو اب 500 کے مقابلے کے لیے کتنے بندے زیادہ سے زیادہ چاہیے ہوں گے؟ 1000 چاہیے، ٹھیک ہے چلیں 2000 چاہیے، اور مدینے میں بیٹھے ہیں 10,000 آدمی، تو 10,000 تو نہیں بھیجا جائے گا، یہ تو نقصان ہو جائے گا نا، اتنے بندے بھیجنے۔ اس جن پر حملہ کرنا ہے یا جن سے لڑنا ہے ان کی طاقت جج کی جائے گی، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ 500 یا 1000 بندہ بھیج دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو 500 یا 1000 جا رہا ہے، یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان میں سے جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیں کہ یہ جائیں گے، یہ 1000 بندہ جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ظاہر ہے وہی جائیں گے، دوسرے تو نہیں جائیں گے۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ فرمائیں کہ بھئی کوئی سا 1000 بندہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، بندہ تو 10,000 ہیں جائیں، کوئی سا 1000 جو ہے وہ آ جائے۔ اب یہ جو جا رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جو پیچھے والے ہیں ان کے مقابلے میں، جو پیچھے والے ہیں وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، جتنے کی ضرورت تھی وہ چلے گئے۔ لیکن جانے والے جو ہیں ان کو اللہ نے ایک درجہ دے دیا، ان پر جو نہیں گئے، لیکن وہ گناہ گار بھی نہیں ہیں، وہ کوئی قصوروار بھی نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ یہاں پہلی بات تو اسی کی آ رہی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بالفرض مدینے کے اندر 10,000 آدمی ہیں اور 10,000 آدمی کی ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سب جائیں گے، اب جو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے نا، وہ مجرم ہے۔ جس طرح تبوک کہا تھا نا کہ سب جائیں گے، اس کو کہتے ہیں نفیر عام، یعنی عام اعلان ہے سب جائیں گے۔ تو یہ جب عام طور پر آج کے حالات میں آپ دیکھیں گے نا، تو یہ عام جنگ پر ہم نے نہیں جانا، یہ وہی بات ہے، کس نے جانا ہے؟ جو فوج ہے نا اس نے جانا ہے نا، تو اس میں ظاہر ہے ان کی اس اعتبار سے ٹریننگ ہے،
تو بالفرض کسی وجہ سے فوج فیل ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات بنتی ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جی پھر آپ ہی لڑنا پڑتا ہے، پھر وہ نفیر عام بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. فوج ہی ہاتھ کھڑا کر دے کہ جی اب سارے لوگ ہی جو ہے وہ لڑیں اور اپنے طور پر جو ہے وہ اپنا دفاع جو ہے وہ کریں، پھر وہ بات ہے. لیکن عام طور پر جو ہے وہ پھر آج کل کے حالات کے اندر جو ہے وہ جو بیٹھے لوگ ہیں، ہاں وہ جو لڑنے والے ہیں ان کو درجہ ملے گا، ان کا درجہ اوپر ہو جائے گا ان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا. باقی قصور ان کا کوئی نہیں ہے، گناہ ان کا کوئی نہیں ہے، یہ بات. تو فرمایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو بیٹھے رہنے والے ہیں مومنوں میں سے بلا وجہ، یعنی کوئی اچھا بعض اوقات یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ بندے تو 1000 ہی چاہیے تھے یا نفیر عام تھی، کچھ لوگ ویسے ہی عذر والے ہیں، کوئی لنگڑا ہے، کوئی نابینا ہے، جیسے سورہ توبہ میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. کسی کو فالج ہو گیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں جاتا، یا عمر کی بہت زیادہ ہی ہو گئی ہے تو اب وہ تو نہیں جا سکے گا، تو اس کو کوئی ملامت بھی نہیں ہے نہ جانے. تو فرمایا کہ بلا وجہ یعنی بلا عذر کے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، نہیں گئے، ان کے مقابلے میں جو گئے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا جان و مال کے ساتھ، وہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. یہ عام صورتحال میں بھی برابر نہیں ہیں. البتہ اگر نفیر عام تھی اور پھر بغیر وجہ کے رہ گیا، پھر تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بہت دور چلا گیا، ٹھیک ہے نا، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے جہاد کرنے والوں کو، جنگ کرنے والوں کو، جنہوں نے اپنے جانوں سے مال سے جہاد کیا، ان کے مقابلے میں جو بیٹھے رہے، لیکن بیٹھے رہے بلا عذر، اور وہ اس طرح کہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو کوئی لازمی نہیں کیا گیا تھا ان کے اوپر. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. البتہ سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھا ہی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ اچھا ہی ہے، جو نہیں گئے ان کے ساتھ بھی اچھا ہی ہے، کیونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں تھی، یا ان کو اس طرح کہا ہی نہیں گیا کہ تم لازمی جانا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ مدینہ میں 10,000 آدمی ہیں، تو مانگا ہی 1,000 گیا تھا، تو 1,000 چلا گیا، ان پر لازمی نہیں تھا. لہذا اللہ ان سے بھی خوشی ہے، لیکن درجہ ان کو دے دیا جو گئے. جیسے آج ہم سمجھ لیں اس بات کو اس طرح کہ اگر جنگ ہوگی تو میڈل کس کو ملے گا؟ فوجی کو یا ہم میں سے کسی کو ملے گا؟ فوجی کو ہی ملے گا، جو لڑتا ہے اسی کو ملے گا نا. تو اسی طرح اس وقت بھی پھر جو نہیں لڑ رہا، اب ہم سے کسی نے ہم سے کوئی تقاضا بھی نہیں تھا لڑنے کا، ٹھیک ہے نا. تو لہذا ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو درجہ دیا اور اس کا درجہ پیچھے کیا، یہ پیچھے نہیں کیا جائے گا. جو نہیں جائیں گے ان کا درجہ پیچھے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کو زبردستی تو ان کو لازمی نہیں کیا گیا تھا کہ وہ جائیں، اس وجہ سے. تو یہ اصل کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو بھی ہر آدمی اپنی جگہ کوشش کرے کہ وہ جائے اور بڑا درجہ جو ہے وہ حاصل کرے، ٹھیک ہے نا. یعنی جب ہمیں دنیا کے اندر جو ہے وہ پتہ چلتا ہے نا کہ کسی کام کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہے، تو ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، تو اس طرح تاکہ جذبہ پیدا ہو اور ہر آدمی پیچھے رہنے کی بجائے ترجیح دے کہ میں چلا ہی جاؤں. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں کے اوپر ایک بڑے جو ہے وہ اجر عظیم کے ساتھ. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ.
اللہ کی طرف سے ان کے درجے بھی بلند ہوں گے، اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، جہاد کرنے والے جو ہیں ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہوگی ان کے شامل حال۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ کیا مطلب ہے کہ مسلمانوں کوشش کیا کرو کہ تم پیچھے رہنے کی بجائے کوشش کیا کرو کہ تم آگے بڑھو، اور وہ درجے جو ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ درجے بھی لو، اور اللہ سے مغفرت بھی کرواؤ، اور اللہ سے رحمت کے بھی مستحق جو ہے وہ بن جاؤ۔ اب آگے بات آ رہی ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ جن کی جانیں قبض کریں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہوں۔ اصل میں یہ جہاد نہ کرنے والے ان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جہاد نہ کرنے والے۔ لیکن کس طرح جہاد نہ کرنے والے؟ ہجرت ہی نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے ہجرت کیوں لازمی کی گئی تھی کہ مدینے میں آئیں اور یہاں آ کر جو ہے وہ پھر یہ جہاد ہو رہا ہے اس میں شریک ہوں۔ تو وہ اپنے قبیلے کے سے ہجرت ہی نہیں کر رہے، ادھر ہی بیٹھے ہیں، اور وہ پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں مختلف مضامین۔ تو وہ وہاں اپنے قبیلے ہی کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہ جہاد میں حصہ لے رہے ہیں نہ ہجرت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جن کی جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جہاد نہیں کر رہے ہوتے۔ اور جہاد نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت ہی نہیں کی، تو کرنا کیا تھا؟ انفسہم۔ تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں قالوا فیما کنتم، وہ کہتے ہیں کس حال میں ہو تم، کس حال میں تم رہے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ آگے سے کہتے ہیں، فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، ہم جہاد نہیں کر سکتے تھے، کمزور تھے، تھوڑے تھے، ٹھیک ہے۔ قالوا، تو وہ فرشتے آگے سے ان کو کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے وہ وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، یعنی تم یہاں کمزور تھے تو تم وہاں جاتے، ان کے ساتھ مل جاتے تو جہاد کرتے۔ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ آگے فرمایا فاولئک مأواہم جہنم، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اب یہ نوٹ کر، وسعت مسیرہ، اور بہت برا مقام جہاں وہ پلٹیں گے۔ یہ سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے قانونی بات، قانونی بات پیچھے آ گئی ہے کہ اگر وہ ہجرت نہیں بھی کرتے تو تمہارے پاس آ کر انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے تو کہ ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، نہ جو ہے وہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کریں گے، نہ تمہارے ساتھ ہو کر کریں گے، تو بھی ان کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ قانونی بات ہے، لیکن یہ اصولی بات یہاں بتا دی ہے کہ ہجرت نہیں کی تو یہ انجام ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں نہیں تمہارے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے گا، یہاں تمہیں رخصت مل جائے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن انجام آخر یہی ہوگا۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اب دیکھیں یہ اسی لیے استثناء بیان کر دیا گیا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ وہ کمزور تھے، بے بس تھے، وہ بے شک مرد ہی تھے، بعض وہ زمانہ ہی ایسا تھا اپنے قبیلے والے باندھ کے رکھ لیتے تھے، نہیں جانے دیں گے۔ تو والنساء، عورتوں کا اور مسئلہ ہے، والولدان، بچے بھی ہیں، ایمان لے آئے ہیں لیکن وہ بچے ہیں، لا یستطیعون حیلہ، اور ان کے پاس کوئی تدبیر ہی نہیں ہے ہجرت کرنے کی، ولا یہتدون سبیلا، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہوں گے، ظاہر ہے میں نے پہلے بتایا کہ آج کی طرح سڑکیں تو نہیں بنی ہوئی، اور نہ کسی نے لینے آنا ہے آگے سے آپ کو کہ جی ہم بندہ بھیج دیتے ہیں اس کے ساتھ آ جاؤ، اب
خود ہی پہنچنا ہے، رستے کے جو بھی خطرات ہیں وہ ہجرت جس نے کرنی ہے اس نے خود ہی بھگت کے وہاں جانا ہے. تو پھر اب کوئی ایسا کمزور بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں جو ہے وہ استثناء دیا. فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ درگزر کرے گا، جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کر لے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، یعنی عذر کے ساتھ، بلا عذر نہیں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جس نے بھی، اب یہ مدینہ ہجرت کی ترغیب پھر آ رہی ہے. فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے رستے پہ ہجرت کی، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کی مطلب زمین کے اندر جو ہے وہ بڑی وسعت اور وافر جگہ. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جس نے بھی جو ہے وہ جو بھی نکلا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا، مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی نیت کر کے گھر سے نکل کھڑا ہوا. ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، ہجرت مدینے نہیں پہنچا، گھر سے نکل کھڑا ہوا، پھر اسے آ گئی موت. وہ موت وہ قدرتی بھی ہو سکتی ہے، موت آ گئی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے رستے میں جاتے کہیں ڈاکو نے مار دیا، یا کوئی کسی جنگلی درندے نے حملہ کر دیا، کسی بھی طریقے سے اس کو رستے میں موت آ گئی. تو فرمایا ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ گئی. فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر تو جو ہے نا وہ اللہ پر ثابت ہو گیا، یعنی اللہ کے پاس پکا ہو گیا اس کا اجر. یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہجرت کرو اور بہانے نہ بناؤ کوئی بھی. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جس وقت تم نکلو زمین میں. اب یہ ذکر آ رہا ہے نماز کا، نماز قصر جو ہے نا، یہ پہلے تو اس کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جس وقت تم کسی سفر پر نکلو، زمین میں کے اندر جب وہ نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز کو قصر کر لیا کرو. اب باقی یہ قصر کے مسائل جو ہیں وہ تو پھر کئی سارے ہیں نا، لیکن یہ یہاں فرمایا کہ تم نماز کو قصر کر لو سفر کے اندر. اچھا، اب دوسرا یہ ہے خطرے کے اندر نماز کیسے پڑھنی، یعنی ہاں جنگ وغیرہ کا موقع ہے نا، تو اس وقت، اور خاص طور پر اس میں جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، تو آپ کی موجودگی میں نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ نوٹ کریں، ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا نا، اگر فوج ہے وہ باری باری ٹکڑیوں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ٹکڑیوں میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر کیا کریں؟ پھر جنگ چھوڑ دیں، پھر نہ پڑھیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ غزوہ خندق ایک نہیں، غالباً 4 نمازیں نبی صلی اللہ لگاتار جو ہے وہ، اس لیے کہ وہاں خندق کو چھوڑ کر کوئی حصوں میں اتنی گنجائش ہی نہیں تھی کہ جو ہے وہ باری باری پڑھ لیں. تو یہاں نوٹ کریں، کبھی کبھی ایک موقع کے اوپر 2 فرض اکٹھے آ جاتے ہیں، تو اب آپ اس بات کے اوپر اڑ جائیں کہ جی فرض ہے. اگر کوئی آدمی وہاں سے کہتا جی نماز تو فرض ہے، میں تو، اور پھر مسجد نبوی میں زیادہ ثواب ملتا ہے، میں تو جا رہا ہوں موڈے تے چادر رکھ کے، میں تو وہیں جا کر پڑھوں گا. تو پھر اسی طریقے سے روزہ
بدر میں جب گئے ہیں تو روزے رکھے ہوئے تھے کئی صحابہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے توڑنا توڑ دے. ٹھیک ہے نا. 2 فرض اکٹھے ہو گئے, جنگ اور روزہ. تو لہذا جو ہے نا وہ اب 2 فرض جب اکٹھے ہو گئے تو پھر اس میں اگر دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تو پھر اس موقع کے حساب سے جو وہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا ضروری ہے. تو اب یہ اس طرح یہ صورتحال جو ہے وہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں, کیونکہ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں نماز کس کے ساتھ پڑھوں, محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو تاکہ ان میں کسی میں محرومی نہ کا احساس نہ ہو, تو اس کی ترتیب اللہ نے ایسے بتا دی کہ دونوں کی امامت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر لیں. تو فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں اس بات کا جو ہے وہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں پریشان کریں گے, یعنی نماز پڑھو گے تو کافر کیا کریں گے, پریشان کریں گے, حملہ کریں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک کافر یقیناً جو ہے وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو وہ ایسا کر سکتے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کر سکتے ہیں ایسا. وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ, تو ایسی صورت میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بھی ان کے اندر ہوں, یعنی آپ بھی اس لشکر کے ساتھ ہوں جو نکلا ہوا ہے. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اور آپ ان کے لیے نماز قائم کریں. تو پھر کیسے ہونا چاہیے, فرمایا فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو چاہیے کہ ایک فریق, ایک پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے نماز کے لیے. یہ بڑی توجہ کے ساتھ ذرا ان باتوں کو سمجھ لیں. صرف نماز ہی نہیں ہے, اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, تو چاہیے کہ ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے نماز کے لیے. لیکن نماز کے ساتھ وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتے وقت کس بات کا خاص خیال رکھے, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, نماز کی حالت میں بھی وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں. مطلب یہ ہے کہ اپنی رسائی میں رکھیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ نصیحتیں کیا کر رہا ہے کہ نماز کے لیے جو کھڑے ہو رہے ہیں, یہ اس پارٹی کی بات ہو رہی ہے جو نماز کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. وہ بھی اپنا اسلحہ جو ہے نا وہ اپنی رینج میں ہی رکھیں, اپنے پاس ہی رکھیں یا اپنے ساتھ رکھیں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, تو چاہیے کہ اس حال میں بھی وہ اپنا اسلحہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا, پھر جب وہ سجدہ کر لیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو پھر ہو جائیں تم سے پیچھے. کون پیچھے ہو جائیں؟ وہ جنہوں نے پڑھ لی ہے نا نماز. انہوں نے 1 رکعت پڑھی ہے, ویسے سفر میں تو 2 ہی پڑھنی ہے نا, تو انہوں نے اب پڑھ لی ہے. تو اس کی جو عملی صورت ہے وہ اس طرح بنتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے تھے, کھڑے نہیں ہوتے تھے. اور ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ 1 ہی رکعت پڑھنی ہے, لہٰذا وہ کھڑے ہو جاتے تھے پیچھے والے, اور 1 رکعت وہ ہر ایک خود پڑھتا تھا. جیسے ہم لیٹ پہنچے تو اپنی رکعتیں پوری کر لیتے ہیں نا, تو اس طرح وہ اپنی رکعت پڑھتے تھے. اور وہ پڑھ کے نکل جاتے تھے تو پھر دوسرا فریق آتا تھا, دوسری پارٹی آتی تھی, اور وہ کھڑی ہو جاتی تھی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے دوسری رکعت کے لیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت ہے, تو اس دوسری میں وہ شامل ہو رہے ہیں. تو 1 رکعت انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سلام پھیر دیا, لیکن وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکعت بھی جو ہے وہ پڑھ لی. تو اس طرح دونوں پارٹیوں نے 1 رکعت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لی اور 1
خود پڑھ لی، اس طرح نماز مکمل کر دی۔ تو فرمایا فائزہ سجدوا، پھر جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر وہ جو ہے ہو جائیں تم سے پیچھے، تمہارے پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور پھر آ جائے وہ دوسرا فریق، دوسری جماعت، لم یصلوا، جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ پڑھیں آپ کے ساتھ نماز، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو بھی یہ چاہیے، دیکھیں ایک دفعہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بات چھوڑی ہے، اب ان دوسری پارٹی کے لیے بھی اللہ فرما رہا ہے فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا اسلحہ اور اپنے بچاؤ کا سامان جو ہے وہ نماز کی حالت میں سنبھالے رکھیں، اپنی رینج میں رکھیں۔ آگے فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے جنگی ساز و سامان سے۔ اب آپ غور کریں کہ دنیا کتنی ہے، ہمارے یہ جو ایٹم بم ہے اور اس کے پیچھے کیوں لگی ہوئی ہے، یہ 1400 سال پہلے جب صرف تلواریں تھیں، تیر تھے، وہ گن بھی نہیں تھی، بم نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ اس وقت یہ ہدایات دے رہا ہے اور اس وقت بھی یہ بتا رہا ہے کہ تیاری کس نے کرنی ہے، تم نے کرنی ہے، انتظام تم نے کرنا ہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ہم سارا کچھ اللہ پر ہی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی قصے کہانیاں سنا کے جی بس وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مدد آ جائے گی اور ایسے جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد تو آتی ہے، پر اس کو بھی تو پڑھے نا، پھر یہ اللہ کیا کہتا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور اللہ کا رزق بھی آتا ہے۔ بڑے سے بڑا نمازی اور بڑے سے بڑا حاجی اور بڑے سے بڑا مفتی اور بڑے سے بڑا جو ہے وہ داڑھی والا اور بڑے سے بڑا بزرگ کبھی گھر میں بیٹھا رہتا ہے کہ رزق تو اللہ کی طرف سے آ جانا ہے؟ رزق کی باری آتی ہے تو تم اللہ پر اعتبار نہیں کرتے، رزق کی باری جب اپنے پیٹ کی باری آتی ہے تو تم اللہ پر اعتبار نہیں کرتے، اس وقت تم نوکری کے لیے بھاگتے ہو، سفارشیں کرتے ہو کہ مجھے نوکری مل جائے، میرے بیٹے کو مل جائے۔ اگر دکانداری ہے، تمہارا کوئی کاروبار ہے، تو دور دور سے سفارشیں لاتے ہو کہ ہماری دکان پر گاہک چڑھے آ کر ہمارے پاس سے سودا لیا کرو، اس وقت تو تم آرام سے اندر نہیں بیٹھتے کہ جی رزق تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے، بھیج ہی دینا ہے، اور سارا زور جو ہے وہ جب اس طرف آئے گا تو سارا زور جو ہے وہ ادھر لگا دے گا کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذرا غور کر کے پڑھیں اللہ کیا کہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کافر لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تاکہ تمہارے اوپر وہ یکبارگی حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ۔ میں جب اس کو پڑھتا ہوں ان چیزوں کو تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، اتنی باریک بینی سے اللہ نے بتا دیا، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ نماز کے بارے میں صرف یہ کہا ہے نماز پڑھو، باقی کدھر سے سیکھ لو گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے بھی نہیں بتائی، چلیں باقی تو چھوڑیں، رکھتے بھی نہیں بتائی، کون بتا دے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے، اس کو پکا کر دیا ہے قرآن میں، ذرا نوٹ کریں، اگر رکھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، تو یہ نہیں بتا سکتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو پکا کر دیا قیامت تک کے لیے، یہ ہے اس کی اہمیت۔ فرمایا وَإِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ،
اگر تمہیں کوئی اذیت ہو بارش کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے کیا اذیت ہوتی ہے کہ وہ اسلحہ جو ہے بعض اوقات گیلا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں بات تو وہ اسلحے کی ہو رہی ہے جو تم نے اس وقت، اب ظاہر ہے لڑنے گئے، اوپر سے بارش ہونے لگی، وہاں کیا کیا کرو گے، تو اپنا وہ اسلحہ جو ہے اس کو کیا کرو، تو اس کی بات ہوتی ہے. دوسری صورت کیا، او کن تم مرضا، یا تم مریض ہو گئے ہو، بیمار ہو گئے ہو، بیماری کی وجہ سے اپنا اسلحہ نہیں اٹھا سکتے. باری باری آج کل تو ہوتی ہے نا وہ گنے بھی نہیں اٹھا سکتے، تو کوئی تمہارے اوپر جو ہے وہ اس میں حرج نہیں ہے. ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحے کو جو ہے وہ رکھ دو، اپنا وہ جنگی ساز و سامان جو ہے وہ رکھ دو. دو صورتیں بتائی ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی بارش وغیرہ ہو رہی ہے، موسم خراب ہو گیا، تو تسی کہو نہیں رکھنا نہیں، تو پھر تسی تو بھیجنا نالوں بھی پھینک کے خراب کر لو گے. ویسی صورتحال بنتی ہے، بعد میں وہ نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے. یا تم بیمار ہو گئے ہو تو اللہ نے تو حکم دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ایسے تھے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نہ واضح کرتا تو پھر انہوں نے میں بھی نہیں چھوڑنا تھا، کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور انہوں نے بیمار کے ساتھ بھی جو ہے وہ بندوق لے کر ہی لیٹنا تھا. پھر اگر وہ ہوتے نا تو پھر اس نے لیٹنا تھا بیمار، وہ ہسپتال میں بھی ساتھ لے کر ہی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو سامنے رکھ کر یہ ہدایت دی ہے جنہوں نے اپنے رب کی بات ماننی ہے کہ ان موقعوں کے اوپر جو ہے وہ تمہیں اجازت ہے. کس صورت میں، اگر کوئی موسم وغیرہ خراب ہو رہا ہے، کوئی بارش ہو رہی ہے، تو یا تم بیمار ہو گئے ہو، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ تم اپنا اسلحہ جو ہے وہ اتار کر رکھ دو. لیکن آگے کیا فرمایا، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، پھر بھی اپنے بچت کی فکر کر کے، یعنی اس کو رکھنا ہے تم نے اپنے بچاؤ کا انتظام کر کے. یہ نہ ہو کہ تم اس کو اتنی دور رکھ دو، یا مطلب کوئی نہ کوئی انتظام تمہارا ہو صحیح کہ اچانک بھی ایمرجنسی بن جائے تو تم کھڑے ہو سکو دشمن کے سامنے. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بڑا توہین امیز عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو جب تم نماز مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے اوپر. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ. مطلب کیا ہے، یہ خوف کے وقت تھی نا، جنگ کے وقت نماز تھی. جب جنگ ختم ہو گئی، مسئلہ ختم ہو گیا، اطمینان امن ہو گیا، تو فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز کو قائم کرو. مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جیسے امن والی نماز ہے نا اس طرح پھر پڑھو. یہ قصر نہیں ہے، امن والی نماز ہے، پڑھو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے وہ ایمان والوں کے اوپر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. یعنی یہ وقت کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ فرض ہے. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دیکھو سستی نہ کرو کسی قوم کا پیچھا کرنے میں. یہ بھی دیکھیں کس طرح اللہ یہ بات سمجھا رہا ہے. فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کسی قوم کا پیچھا کرنے میں، تعقب کرنے میں جو ہے وہ سستی نہ کرو. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے. کس چیز کی تکلیف ہوتی ہے؟ جب آپ لڑنے کے لیے جائیں گے تو پھر کیا خدشہ ہے کہ موت آ سکتی ہے، کوئی ٹانگ کٹ سکتی ہے، بازو کٹ سکتا ہے، کوئی تیر لگ جائے گا، کوئی گولی لگ جائے گی. یہ تکلیف ہی ہے نا. تو اس وجہ سے سستی کر رہا ہے، پیچھا نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے وہ کسی قوم کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ
اگر کسی قوم کے ساتھ لڑائی میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے جیسے تمہیں ہوتی ہے۔ وہ کوئی پتھر کے نہیں بنے ہوئے، وہ کوئی لوہے کے نہیں بنے ہوئے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بھی آگے سے انسان ہی ہیں، وہ بھی گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہی ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر للکارا ہے نا کہ تمہارے 70 آدمی جو ہے وہ شہید ہو گئے احد میں، تو تم جو ہے وہ ہائے ہائے کرنے لگ گئے، اور ان کے 70 مرے بھی اور 70 قیدی بھی ہوئے، اور وہ پھر آ گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جو تمہارے سامنے آئیں گے وہ بھی کوئی لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں، وہ کوئی پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں، وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ اگر تمہیں خیال آتا ہے کہ جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ان کو بھی خیال آتا ہے کہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو اللہ تعالیٰ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں، یعنی تم تو جنت کے بھی امیدوار ہو۔ وہ جب مریں گے تو ان تو جنت کے امیدوار نہیں بن کر آ رہے نا، مکے والے جب آ رہے تھے تو وہ کوئی جنت کے امیدوار بن کر آ رہے تھے نہیں۔ تو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے علم و حکمت والا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ کتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب جو بالکل حق ہے، سچ ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان جو کچھ اللہ آپ کو جو ہے وہ سمجھائے۔ یعنی یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، اس کی روشنی میں آپ لوگوں کے فیصلے کریں اپنی وہ سمجھ کے مطابق، حکمت کے مطابق۔ یعنی جج جو ہوتا ہے اس کو کوئی قانون ضابط بنا کر دے دیے جاتے ہیں نا، باقی اس نے خود غور و فکر کرنا ہوتا ہے کہ جی اس میں کون سی پارٹی حق پر ہے، کون سی پارٹی جو ہے وہ دھوکہ کر رہی ہے، کس کا حق ہے کس کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کر دی ہے، اور اس میں اصولی طور پر جو ہے وہ یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کریں، اور جو اللہ نے آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے، حکمت دی ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں۔ اچھا، یہ جو اصل کے اندر واقعہ شروع ہو رہا ہے، اس واقعے کا ایک پس منظر بھی ہے، وہ میں ذرا آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ مدینے کا واقعہ ہے۔ ایک منافق تھا، اس نے کسی دوسرے مسلمان کی چوری کر لی۔ رات کے وقت اس کے کہیں گیا، اس کا کوئی جگہ ہوگی، کوئی سٹور ہوگا، کوئی گھر ہوگا، وہ نہیں ہوگا شاید اپنے گھر میں، تو وہاں ایک آٹے کا تھیلا تھا اور کچھ اسلحہ تھا، کوئی تیر کمان، کوئی طرح کی چیزیں، تلوار ہوگی، کوئی بارہ اسلحہ اس زمانے کے حساب سے تھا۔ تو اس نے وہ اسلحہ اور وہ آٹے کا تھیلا جو ہے وہ اٹھا لیا رات کے وقت۔ اب وہ اٹھا کر اس کو لے کر آ گیا اپنے گھر۔ جب اپنے گھر لے آیا تو اس کو یہ خیال آیا کہ صبح اگر تلاشی ہونی شروع ہو گئی تو میرے گھر سے جو ہے وہ برآمد ہو جائے گا، تو میں اسے اپنے پاس نہ رکھوں۔ تو وہ اس کو لے کر، تھیلے کو اور وہ اسلحہ لے کر جو ہے نا وہ ایک یہودی کے پاس چلا گیا، اور یہودی کو اس نے کہا، جان بوجھ واقفیت ہوگی، جان بوجھ ہوگی اس کی بارہ، تو اس نے جا کر اس کو جو وہ یہ کہا کہ یہ میرا کچھ اسلحہ ہے اور یہ میرا کوئی آٹے کا تھیلا ہے، یہ میں آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، تو امانت کے طور پر میں بعد میں لے لوں گا۔ تو اس نے وہاں یہودی کے پاس جا کر امانت کے طور پر جو وہ رکھ دیا۔ اچھا، اب صبح ہو گئی، تو وہ جو جس کی چوری ہوئی تھی اس کو پتہ لگ گیا کہ میرا وہ غائب ہو گیا، آٹا غائب ہو گیا،
اور جو ہے نا وہ اسلحہ غائب ہو گیا۔ اتفاق یہ تھا کہ اس تھیلے میں کوئی تھوڑی سی موری تھی، سوراخ تھا، اندھیرے میں تو نہیں پتہ چلا۔ وہ جدھر جدھر جا رہا تھا پیچھے وہ لائن بھی لگ رہی تھی تھوڑی تھوڑی آٹے کی، تو وہ پھر لائن پکڑ کر وہ جو پہلے گیا تو وہ اس کے گھر میں گیا جس آدمی کے جو ہے وہ چوری کی تھی، اس پہلے اپنے گھر لے گیا نا وہ اس کو، تو وہاں گیا تو وہاں تو کچھ ملا نہیں۔ اچھا پھر انہوں نے لائن پکڑی تو وہ لائن جا رہی تھی یہودی کے گھر، وہ ادھر چلے گئے، ادھر گئے تو ادھر تھا مال تھا۔ اچھا وہ اب جو ہے نا وہ مسلمان مکر گیا، وہ منافق جو تھا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ میرا نہیں ہے، میں یہ یہودی میرے پاس لے کر آیا تھا، میں نے نہیں رکھا، تو یعنی یہودی میرے پاس رکھنے آیا تھا، میں نے رکھا نہیں، تو پھر وہ لے گیا اپنے گھر۔ تو یہ جو ہے وہ مسئلہ بن گیا، مطلب یہودی کے اوپر ڈال دیا اس نے، کی تو اس نے تھی چوری۔ اچھا اب دیکھیں، اب یہ سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا نا تو ہمیں اس میں دقت نہیں ہوتی، لیکن ایک جج بیٹھا ہوا ہے، جج کو تو نہیں پتا نا، جج پھر یہی سمجھتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا، بھئی یہودی اس کے پاس امانت رکھنے آیا ہوگا اور آگے سے اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں رکھتا، تو پھر اس کو اپنے گھر میں لے جانا پڑا، اینڈ یہ ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ برادری آئی ان کی، وہ چور کی، جو اصل چور تھا یہودی، اور وہ بھی آئے اور انہوں نے بھی آ کر اس آدمی کی جو ہے وہ گواہی دی کہ یہ آدمی ایسا نہیں ہے اور یہ یہودی چور ہے، یہودی اب اس کا نام لے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ یقین ہونے لگا کہ یہ مسلمان سچا ہے اور وہ یہودی جو ہے وہ غلط ہے۔ تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ یہودی کو بری کیا، ٹھیک ہے نا، اور بس یہ اب اس کو پڑھ لیں۔ تو فرمایا کہ اس آیت کو 105 کو پھر پڑھ لیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب، یہ سچی کتاب نازل کی ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ اس کتاب کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائے۔ یعنی وہ فیصلہ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پوری تفصیلات کے ساتھ تو نہیں لکھا ہوتا نا قرآن کریم میں، اس کی روشنی میں آپ نے فیصلہ دینا اپنی سمجھ سے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، تو آپ نہ ہوں یہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جو ہے وہ بحث کرنے والے، یا جو ہے وہ ان کی طرفداری کرنے والے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اب دیکھیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا، حالانکہ یہ کوئی جان بوجھ کے وہ بات تو نہیں تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ نہ بحث کریں ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، یعنی اصل میں وہ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ حق پر ہیں، وہ اصل میں خیانت کار ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت نہیں کرتا جو بھی خائن ہو، گناہ گار ہو اس سے۔ یستخفون من الناس، یہ چھپتے ہیں یا اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، شرماتے ہیں نا، شرم کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے لوگوں سے۔ ولا یستخفون من اللہ، اور یہ اللہ سے نہیں چھپتے یا اللہ سے نہیں شرماتے۔ یعنی اصل میں وہ برادری جو تھی وہ کیوں ساتھ ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بندہ ہے اور بےزتی سارے قبیلے کی ہو جائے گی، تو
شاید قبیلے کے اندر کوئی اس کا کوئی مقام بھی ہوگا، ایسی بھی ہوتا ہے نا، تو اپنے وہ قبیلے کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے ہم ایسے کرتے ہیں، یہ کہ صرف وہی نہیں کرتا تھا، ہم بھی کرتے ہیں کہ جی اپنے ٹھڈ کو کپڑا چکنا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں سے شرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کیا ہو جائے گا کہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ آدمی یا اس قبیلے کا آدمی جو ہے وہ چور ہے، تو اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے نہیں شرماتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، جبکہ وہ یعنی اللہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جس وقت وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں اس چیز کا جس سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ ظاہرہ برادری نے بیٹھ کر کہیں رات کو جو ہے وہ کوئی میٹنگ بلکال کی ہوگی نا کہ بھئی کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب کیس چلا گیا تو کس طریقے سے اس کا دفاع کریں، تو وہاں طے ہوا ہوگا کہ بھئی اس کی صفائی دیں، جیسے کہتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہاں انتم اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے بحث کر لی، جھگڑا کر لیا ان کی طرف سے یہ دنیا کی زندگی میں۔ فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ یوم القیامہ، تو پھر چلیں قیامت کے دن کون، یعنی اب تو تم برادری والو یہاں تو تم نے جو ہے وہ ایک دوسرے کا لیے کر لیا، بحث کر لی تم نے اپنے بندے کے لیے، تو فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن پھر ان کی طرف سے کون بحث کرے گا؟ اَمَّن یَکُونُ عَلَیہم وکیلا، اور اس وقت کون ہوگا وکیل؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا وکیل، اس وقت پھر کون ہوگا وہاں ان کی وکالت کرنے والا؟ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو تم نے کر لی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں یہ فرق ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ یہ دو علیحدہ علیحدہ ذاتیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دھوکہ دے لیا تھا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چھپا لی تھی، وہ تو اللہ نے کھول دی، اور اللہ سے نہیں چھپتی، ٹھیک ہے نا۔ یہی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو تم چھپا لو گے، اگر اللہ نہ نازل کرتا، اللہ نہ واضح کرتا تو بات چھپ گئی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں تو چلو تم چھپا بھی لیتے تو وہاں کون چھپائے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو بھی برا عمل کرے گا، او یظلم نفسا، یا ظلم کرے گا اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، ثم یستغفر اللہ، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کر لے۔ اچھا یہ دیکھیں جی، یہ وہ برادری کو بہت اچھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نصیحت کر رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے کہ چلو تم نے کر لیا، راتوں کو مشورہ کر کے تم نے غلط آ کر جو ہے وہ اپنے بندے کے دفاع کر لیا، لیکن اب کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس نے بھی کوئی برا عمل کر لیا، او یظلم نفسا، یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو وہ پائے گا اللہ کو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے تو اب توبہ کر لو، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کر لو، اللہ سے استغفار کرو۔ وَمَن یکسب اثما، اور جس نے کمایا کوئی گناہ، فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ، تو مطلب یہ ہے کہ گناہ کمایا، توبہ نہیں کی، تو پھر اس کا بھار تو وہ اٹھائے گا۔ فَإِنَّمَا یکسبہ علی نفسہ، تو اس کا بوجھ تو آئے گا اس کی ذات پر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کون کون کیا کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں نہیں، یہ بوجھ کا وہاں پتہ چلے گا، اور اللہ کے علم کے اندر ہے کہ کون کتنا کچھ کر رہا ہے۔ وَمَن یکسب خطیہ، اور جس نے برائی کمائی، کوئی خطا کمائی، او اسما، یا کوئی اور گناہ کمایا، ثم یرمی بہی بریہ، پھر اس کو ڈال دیا کسی بری کے اوپر، بے گناہ کے اوپر۔ یہ صرف یہی نہ ذہن میں رکھیں، یہ عام طور پر معاشرے کے اندر ہم خام خواہ کسی کے اوپر زنا کا الزام، کسی کو
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیچھے سورہ نساء میں واضح کر دیا ہے کہ تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو تم جو کہہ رہے ہو وہ الزام ہی ہے، جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کے بارے میں ایسے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ خام خواہ بدگمانی کے اندر جو وہ مبتلا ہو کے، تو یہ ساری وہی تو چیزیں ہیں کہ ایک آدمی، ہمیں کیا پتہ جب ہمارے پاس وہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو ہم اس کے متھے وہ لگا دیں تو وہ بری جو ہے یعنی بے گناہ جو ہے اس کے متھے لگانے والی بات ہے نا۔ تو اب یہودی تو بے گناہ تھا، اس کے متھے لگ رہا تھا، یہیں سے ہمارے لیے نصیحت بھی جو ہے وہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے تو دیکھیں کتنی معاشرتی اصلاح ہوتی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ کسی کے ساتھ منسوب کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہمارے پاس ٹھوس دلیل ہے۔ اگر ٹھوس دلیل نہیں ہے، ایسے امکانات ہیں تو امکانات، بعض اوقات یہ بات نوٹ کر لیں، بعض اوقات آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات نظر جو آ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ایسا بھی ہوتا ہے۔ ثم یرمی بہی بریہ، پھر وہ اسے دھر دے کسی بری کے اوپر، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے تو بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا گناہ اٹھایا، گناہ کا بوجھ اس نے جو اپنے ساتھ لیا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، تو ایک پارٹی نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو راہ سے ہٹا دیں، یعنی وہ سیدھا سچا فیصلہ کرنے سے جو ہے وہ پھیر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں اس طرح جو ہے وہ بہکاتے مگر اپنے آپ کو، یعنی کسی اور کو نہیں بہکاتے، وہ اپنے آپ کو ہی بہکاتے ہیں اس طرح۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ حکمت بھی ہے، اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ حکمت عطا کی ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کا تو آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، تو خیر نہیں ہوتا ان کے بہت ساری سرگوشیوں میں۔ نجوا کہتے ہیں جو کوئی خسر کرنی ہوتی ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں 2 آدمی کانا پھوسی کرنا، کانا پھوسی کا لفظ پتہ نہیں آج کل استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں، یعنی کوئی 2 بندے کو علیحدہ ہی بیٹھ کر 2-3 بندے کوئی علیحدہ، ایک چھوٹی جماعت باقی لوگوں سے چھپ کر کوئی گفتگو کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں نجوا۔ تو فرمایا کہ اصل میں وہ انہوں نے بیٹھ کر نجوا کیا تھا نا رات کے وقت کہ بھئی ہمارا بندہ جو ہے اس نے یہ کر لیا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ بچانا ہے، تو یہ نجوا تھا۔ تو یہاں اب فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر سرگوشیاں جو ہیں یہ پوشیدہ میٹنگیں کہہ لیں، ان میں خیر نہیں ہوتا۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یعنی ایک بات تو اللہ نے فرمائی کہ یہ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، خفیہ میٹنگیں ہوتی ہیں، ان میں خیر نہیں ہوتا، لیکن استثناءات بھی بتا دیا کہ ہاں کبھی کبھی خیر بھی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں مجموعی طور پر جب کوئی لوگ دوسروں سے چھپ کر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی
ایسا نہیں ہوتا، اور وہ کب نہیں ہوتا اس کا بھی بتا دیا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان کے بہت سارے جو ان کی میٹنگیں ہیں، سرگوشیاں ہیں، ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتا، الا من امر بصدقہ، سوائے اس کے کہ کوئی کسی کو مشورہ دے جو ہے وہ صدقے کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ او معروف ہے، یا کسی معروف بات کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا۔ اصل میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں برائی تو نہیں ہوتی لیکن سب کے سامنے کر نہیں سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ میری نظر کے اندر جو ہے وہ پریشان حال ہے، اسے معاشی تنگی ہے، اور مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میں اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا، میرے اپنے وسائل نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان افراد کے اندر کوئی فرد ہے جس کو اگر میں سمجھاؤں، اس کی پریشانی بتاؤں تو یہ اس کی مدد شاید کر سکتا ہے، میرا اندازہ وہ کر سکتا ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پھر میں یہاں سب کے سامنے کہوں یا اس آدمی کا نام لے کر کہوں اور شاید وہ نہ کر سکتا ہو، تو یہ اس کو بھی ننگا کرنے والی بات ہے۔ میں کہوں اور وہ کہہ دے جی تو آپ نے سوچ لیا لیکن میں یہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے میں اس کو علیحدہ لے جاؤں، سیپریٹ کر کے باقی لوگوں سے جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ سرگوشی کر لوں، کوئی میٹنگ کر لوں اور اس کو بتا دوں، تو یہ ایک خیر کے کام کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور معروف کام، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا یا اس کے اندر کوئی اور کمی ہے، آپ اس کو علیحدہ میٹنگ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کر لیں۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح، لوگ جو ہے وہ شرعام ہی کرتے ہیں اور اس سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی آپ شاید اصلاح کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہیں اور اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ علیحدہ کر کے بات کرنے آپ۔ تو اسی طریقے سے کوئی دو آدمی لڑے ہوئے ہوں، دو فریق ہوں، میاں بیوی کی لڑائی ہو، تو اس میں بھی صلح کرانے کے لیے اب آپ کو پہلے ایک فریق کے ساتھ بات کریں گے، پھر دوسرے کے ساتھ کریں گے، پھر دیکھیں گے کہاں ان کے درمیان جو ہے وہ اتفاق ہو جائے۔ تو ایک تو مطلب جنرل اللہ نے بتا دیا کہ اکثر جو میٹنگیں ہوتی ہیں، خفیہ میٹنگیں یا چھوٹی چھوٹی میٹنگیں جس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، دوسروں سے چھپ کر، تو اس میں کوئی خیر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ بعض اوقات خیر ہوتا ہے تو اس لیے اس کا استثناء بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، تاکہ جہاں خیر نہیں ہوتا اس سے رک جائے، لوگ اس سے رک جائیں، باقی جہاں کوئی خیر ہوتا ہے تو وہ کوئی بات نہیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی یہ کرے گا، یعنی ان کاموں کے لیے، یہ جو تین کام یہاں بتائے نا کہ الا من امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان کو صلح کروانی ہے، تو فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، ایسے اللہ کی رضا کے لیے اس طرح کی میٹنگیں کرے گا دوسروں کے ساتھ، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ان کو تو بہت اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو مخالفت کرے گا رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت اس کے اوپر جو ہے وہ واضح ہو گئی لیکن وہ رسول کے مخالف چل رہا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ چلے گا مومنوں کے رستے کے علاوہ دوسرے رستے کے اوپر، یعنی جی مومنوں کی سبیل جو ہے، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر وہ اپنا راستہ بنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اسے اسی کے سپرد کر دیں گے، وَنُصْلِيهِ جہنم، اور اسے دھکیل دیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت بری جگہ ہے جہاں پھر اسے دھکیلیں گے۔ الحمدللہ جی، ہم نے یہاں تک پڑھنا تھا، پڑھ لیا،
اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.